صاحب و صاحبات، شیخ ایاز صاحب کا مقام اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس ملک کے بڑے سے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے آج ان کی تخلیقات، ان کے فن، ان کی شاعری اور ان کی انسان نوازی، انسان دوستی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ جو نظمیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ سب سندھی کی نظمیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ ترجمے میں وہ بات نہیں ہوتی جو اصل زبان میں ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں چونکہ سندھی اور اردو کی تلمیحات بہت حد تک مشترک ہیں، اس لیے ان کی گہری سوچ کا، ان کی جسے یونانی زبان میں ہائپوسٹیسس کہتے ہیں، یعنی ان کی اندرونی اصلیت، میرے خیال میں کچھ اس کا تاثر ہم تک پہنچتا ہے۔ میں ان کی چند چھوٹی چھوٹی نظمیں شروع میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی نظموں میں وہ سادگی ہے جس کی متانت ان کے دل کے زخموں کو چھپاتی ہے۔ نسل نو، تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جواں، میں نے ایک تصویر تیرے سامنے لا کے رکھی تھی دفعتاً انسان کی۔ تو نے حیراں ہو کے دیکھا اور کہا یہ تو ایک ابلیس ہے۔ پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو۔ سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں، کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے۔ میں نے کانٹوں سے بھر لیا دامن تاکہ ہر شاخ گل پہ نکھریں پھول تیری جھولی کو بے خدش کر دیں۔ زندگی کے قمار خانے میں بارہا میں ارادتاً ہارا کہ تیری جیت کی خوشی دیکھوں۔ ایک لمحہ دیدہ شبنم میں عکس گل ہوا، ایک لمحہ سانپ بن کر رینگتا تھا روح پر، ایک لمحہ چاندنی میں پرفشاں، ایک لمحہ چلچلاتی دھوپ میں کوہ گراں، ایک لمحہ نغمہ داؤد میں کھویا ہوا، ایک لمحہ چاہ یوسف کی طرح سرد و سیاہ، ایک لمحہ بجلیوں کی چلمنوں سے جھانک کر پردہ ہائے نیلگوں میں چھپ گیا، ایک لمحہ تیرگیے ابر و بارہ میں تھا منہ ڈھانپے ہوئے۔ ہائے کتنے بے ثبوت و بے ثبات ہیں یہ لمحات حیات، کوئی لمحہ پھر بھی تا ابد پائندہ ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں زندہ ہے۔ تم کہ نئے ہو، ایسی شے ہو ساز بن سکتی ہے جو میرے ہونٹوں کی ابد تک مرتعش آواز بن سکتی ہے، جو ایک سراپا راز بن سکتی ہے، جو سوچتا ہوں تجھ کو اپنے سانس سے گرماؤں میں، تیرا پیکر نغمہ ہائے سرمدی بن جائے گا، لمحہ عشق پرافشاں ایک صدی بن جائے گا۔ سوچتا ہوں گاؤں میں تیرے آغوش ترنم کو ذرا برماؤں میں، تم کہ نئے ہو میں کہ لئے ہوں۔ کنج ویراں میں اکیلا بیٹھ کر میں کہاں کی چاندنی پیتا ہوں میں،
یہ طلسم ہست و بود، آسمان نیل گوں، چاند تاروں کا فسوں، ایک ازل کی کیف و مستی بخش دیتا ہے مجھے، اور میں جھومتا گاتا ہوا، کیف برساتا ہوا، ساغر مہتاب کو تھامے ہوئے آسمانوں میں چلا جاتا ہوں دور، اور یہ ہنگام سرور کچھ خدا کو بھی پلا دیتا ہوں میں۔ قبرستان مکلی میں قصہ حاتم نہیں، یہ ایک سچی بات ہے۔ گوش پر آواز ہو، سن کہ مٹی بولتی ہے، جام نند کب تلک سوتے رہو گے۔ دیکھ دریا خان دولہا کا مزار ہل رہا ہے، اور یہ آواز پھر آنے لگی ہے، جام نند کب تلک سوتے رہو گے۔ سر پہ سورج آ گیا ہے، رزم گاہ زندگی میں غلغلہ ہی غلغلہ ہے، کب تلک سوتے رہو گے۔ نیند میں روتے رہو گے، آ کے ہم سنگ لحد کو توڑ دیں، آ کے پھر جینے سے رشتہ جوڑ دیں۔ عشق میں نے بھی کیا ہے یارو، لیکن اس دور ستم میں مجھ کو حرف بے معنی و مقصد سے سروکار نہیں۔ نسل انسان کی افزائش کے ایک پہلو پہ ہزاروں اشعار کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا ہے۔ تھر کے تپتے ہوئے صحرا میں ببول ایک مدت سے ہیں باہیں پھیلائے، بدلیاں دور سے آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور میں گھر میں سفر ہوں کب سے۔ میرے پاؤں میں پھپھولے بڑھ کر ریت پر سرخ لیاروں کی طرح لگتے ہیں، بیر کی طرح سرخ۔ پیاس میں سوکھ گئی ہے یوں زباں، شاخ توڑ پہ ہوں کانٹے جیسے۔ ہاں کئی سال ہوئے میں نے پایا تھا اسے چشمہ شیری کی طرح، اس کی نینوں میں ہراساں تھے ہرن، اور باہوں سے گھٹا ساون کی موسلا دھار برسنے کے لیے اٹھی تھی۔ اب وہ ایک پھول سا بچہ لے کر سوچتی ہوگی کہ کب لوٹے گا میری آغوش کو بھرنے والا۔ مجھ کو جانا ہے بہت دور، بہت دور، ابھی دور ہے، دور بہت کاروں جھر، جس پہ موروں کے دیے جب چمکتے ہیں سر شام تو یوں لگتا ہے رام بنواس میں لوٹ آیا ہے۔ عشق میں نے بھی کیا ہے یارو، لیکن اس دور ستم میں مجھ کو حرف بے معنی و مقصد سے سروکار نہیں۔ سندھ صدیوں سے رہنے والا ہوں رفیقو اس دیار درد کا، جس کے صدیوں کے علم بردار سب مارے گئے، سونی دھرتی پہ سب مارے گئے۔ کچھ مورخ آج بھی تہخانہ تاریخ میں جھانکتے ہیں، خاک اس کی پھانکتے ہیں، چاک پر پرچم ٹانکتے ہیں، چاکے پرچم ٹانکتے ہیں، بال سر کے نوچتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں پرچموں سے خون کے دھبے مٹانے چاہیے، صاف ستھرے پرچموں کے واسطے کچھ بہانے چاہیے۔ قرض منصور، دور منصور کئی سال ہوئے ختم ہوا، جی میں آئی ہوئی ہر بات کیا کرتے تھے، تختہ دار سے ہم لوگ کہاں ڈرتے تھے، نعرہ حق سے ستون مقتل کانپ جاتے تھے اچانک دل قاتل کی طرح، اور پھر قاتل صفاق نے یہ حکم دیا، سرفروشوں کی زبانیں ایک دم کاٹ دو دشنہ عیاری سے۔
دور منصور کئی سال ہوئے ختم ہوا، کرما کے چوب بنے اور ستونوں میں چھپے۔ کتنا مشکل ہے سزائے دل کا گوش انسان سے کنارہ کرنا۔ چشم قاتل سے نہاں اب شب و روز ستونوں میں رہا کرتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں مقتل کے رگ و ریشے کو۔ چور ہو جائیں گے ایک دن یہ ستون اندر سے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ مقتل کی گراں بار فصیلیں کٹ کر دھم سے گر جائیں گی ناگاہ سر قاتل پر۔ کرما کے چوب نکل آئیں گے اپنے بے خواب نہا خانوں سے اور ایک رقص طربناک بپا کر دیں گے، قرض منصور کو یکلخت ادا کر دیں گے۔ ایک خاصی لمبی نظم کا ایک حصہ جو میں نے سنا ہے۔ بزیر شجر آہوان رمیدہ کھڑے سوچتے ہیں، حیات گریزاں سراب مسلسل، سمے تشنگی حاصل زندگانی، یہ کیسا ستم ہے، کٹی عمر ایک جرعے آب کی جستجو میں۔ حیات بشر ایک خواب پریشاں کہ ہر ایک کروٹ پر صد اضطراب آفری ہے۔ حیات بشر موجۂ آب رخشاں کہ صدہا نہنگوں سے پہلو بہ پہلو خرامہ رہی ہے۔ حیات بشر ایک طوفان کہ غارت گرے ساحل آسودگی ہے۔ حیات بشر نالۂ نارسا ہے۔ حیات بشر نغمہ غم فضا ہے۔ حیات بشر آخر دوست کیا ہے؟ پریشاں خیالو میری زندگی کے خلا میں بھٹکتے بگولو، مجھے چھوڑ جاؤ میرے حشر ساما سوالو، کہ میرے پپوٹوں پہ انبار بے خوابیوں پہ لڑھکنے لگے ہیں۔ یہ میری جبیں ایک سلگتی ہوئی راکھ کا ڈھیر ہے جس پہ لاکھوں سوالات اپنی شرر باریاں کر چکے ہیں۔ اس پہ لاکھوں سوالات اپنی شرر باریاں کر چکے ہیں۔ یہ جی چاہتا ہے کہ ساری تگ و دو کو خاموشی کے گہوارہ خاموشی میں سلا دوں۔ کہاں جا رہے ہیں ستاروں کے یہ انگنت کاررواں؟ کسی منزل نور کی جستجو میں؟ مگر یہ تو میرا فریب نظر ہے، طلسم خیال بشر ہے، یہاں منزل نور کوئی نہیں ہے۔ ازل سے ابد تک جاویداں تیرگی پیچ و خم کھا رہی ہے۔ یہ دنیا، یہ آماجگاہ تمنا کہاں جا رہی ہے؟ یہ رقاصہ روز و شب نو کے خنجر پہ یوں ناچتی جا رہی ہے کہ جیسے اسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب پاؤں چھلنی نہ ہوں گے۔ یہ انسان کے سیاد روز ازل ہے کہ پھینکی ہیں جس کرنوں پہ جس نے کمندیں ہیں، یہ تیار کرتا ہے ہر روز ایسے انوکھے نفس کو جسے توڑ دیتا ہے پر پھڑا کر کوئی نیم طائر بسمل۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو گیا ہے کہ انسان خود ایک صید زبوں ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو گیا ہے کہ یہ پیکر خاک لاکھوں نقاب زدافشاں بدل لے مگر روسی آئی چھپے گی نہ اس کی۔ بجھا دو یہ تاروں کی قندیل، فانوس ماہ درخشاں، تصور کی اس جھلملاتی ہوئی جھیل کو تیرگی میں چھپا دو کہ یہ روشنی میری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے۔ مجھے نیند سی آ رہی ہے۔ قوم نے تیری قدر نہ کی، کیوں اپنے پر نوچتے ہو؟
اپنی صلیب سے آزردہ ہو، اس کو پھینک کے دیکھو تو ایک دم کاندھے جھک جائیں گے، جھک جائیں گے۔ لوح و قلم سے بھاگتے ہو، ہاتھوں کو مفلوج کرو گے، کیا اتنا تاوان بھرو گے؟ قوم جو تیری قدر کرے تو یہ سمجھو تم اور تمہاری سب تحریریں، لوح و قلم کی یہ تقدیریں پنساریوں کے کام آئیں گی، پڑیا پڑیا بٹ جائیں گی۔ قوم نے تیری قدر نہ کی، یہ سوچتے ہو؟ میری روح کی راگنی سن رہے ہو؟ شکستہ سی لے ہے، شکستہ سے نغمے، پرانی سی میں ہے، پرانے سے شیشے جنہیں میں چرا لایا ہوں ساقیان ازل سے۔ بصد زام زاہد، بصد رنج ناسے، پلاتا رہا ہوں میں نئے مے کشوں کو، تراشے گئے تھے جو روح ابد میں۔ وہ اصنام لایا ہوں لیکن کہیں وہ جبینیں نہیں ہیں، کہیں امتیاز پرستش نہیں ہے۔ حیات بشر ایک خواب پریشاں کہ ہر ایک کروٹ پہ صد اضطراب آفریں ہے۔ حیات بشر موجہ آب رخشاں کہ صدہا نہنگوں سے پہلو خرامہ رہی ہے۔ حیات بشر ایک طوفان کہ غارت گر ساحل آسودگی ہے۔ حیات بشر نالہ نارسا ہے، حیات بشر نغمہ غم فضا ہے۔ حیات بشر آخر اے دوست کیا ہے؟ مجھے یاد ہیں وہ زمستان کی راتیں، ستارے ٹھٹھرتے تھے بام فلک پر، میں آتشیں جام میں جم گئی تھی۔ میرے بند کمرے میں شمع فروزاں الجھنے لگی موت کی تیرگی سے، انگیٹھی کا ایندھن بھڑکنے لگا تھا۔ اچانک ہوادان سے ایک چڑیا شب تیرہ و تار سے بھاگتی آ گئی تھی، سراسیمہ سی تھی، گھڑی دو گھڑی گرم و روشن فضا میں پھڑکتی رہی، پھر اڑی اور شب سرد کی تیرگی میں کہیں کھو گئی۔ جب سے میرے لیے ایک تمثیل سی بن گئی یہ وقفہ، یہ عالم سراسیمگی کا، گھڑی دو گھڑی گرمی اور روشنی کا حیات بشر ہے۔ ہواؤں میں ہیں ابر و باران کی باتیں، گھٹاؤں میں ہیں جام و مینا کے چرچے، فضاؤں میں مستی برسنے لگی ہے۔ اٹھاؤ یہ ساغر، اٹھاؤ یہ شیشے، چراغوں میں مے کو جلاؤ، خرابات کو جگمگاؤ، پلاؤ میں کوہنا پھر سے پلاؤ، میں دریائے ماضی میں غوطہ لگاؤں، تمہارے لیے سینہ ہائے صدف سے گوہر چھین لاؤں۔ یہ بھنورے کے آکاش ہے دیش جن کا کہ موجے ہوا پر اڑے جا رہے ہیں۔ یہ دھرتی کے باسی اچھوتے کمل جو کہ صدیوں سے مہر و وفا کے فسانے کہے جا رہے ہیں، انہیں سال ہا سال سے باہمی جستجو کیوں رہی ہے؟ بتاؤ انہیں اشتیاق ملاقات کیوں ہے؟ ہوئی ہے کہاں جان پہچان ان کی؟ بتاؤ کہ کس چیز کے ہیں کرشمے؟ جنون محبت میرے دوست، وارفتگی محبت، سناؤ نہ ہوش و خرد کے فسانے۔ باز آیا میں تیرے نروان سے شاکیہ منی، سکھ نہ ہوں گے دکھ نہ ہوں گے، ایک خلائے بے کرام آتما کھو جائے گی۔ کیا یہی تم کو ملا ہے عمر بھر کے تزکیے کا یہ صلہ ہے؟ جنم کے چکر سے چھوٹے بلبلے کی طرح پھوٹے۔ اے میرے پیغمبر والا صفات، جنم کے چکر سے ہی ہے رنگ و نور زندگی، ہر سرور زندگی۔ کائنات بے کرام روپ کیا دھاروں گا میں، ایک برگ سبز پر نروان کو واروں گا میں۔ گر مجھے ہو اس پہ کوئی اختیار
اس زمیں پہ آؤں گا میں بار بار، کھیلتے بچوں کی یہ کلکاریاں اور سندر ناریاں، جن کے ہونٹوں میں کٹے انجیر کی لالی، مٹھاس، آتما کی بھوک پیاس، چہچہاتی آرزو میں لہلاتی زندگی مجھ کو اس دھرتی پہ پھر لے آئے گی۔ تا ابد ایک تیرگی یا روشنی، جو کچھ بھی ہو، دکھ نہ ہو اور سکھ نہ ہو، ہستی پائندہ ہو یا نیستی، جو کچھ بھی ہو، کل بلا جاتا ہوں اس امکان سے شاکیہ منی۔ کیوں تم مجھ کو چھیڑتے ہو؟ اب تو بھول چکا ہوں میں ان مدماتے نینوں کی باتیں، یاد دلاتے ہو کیوں مجھ کو بھولی بسری پیت کی راتیں۔ اس جیون کے کٹھن ڈگر پر چھاؤں نہ ہوگی ان باتوں سے، کیسی ٹھنڈک چاہتے ہو تم بھولی بسری برساتوں سے۔ پگ پگ جلتے پاؤں دیکھو، سر پہ آگ برستی دیکھو، بوند بوند کو میری دھرتی ایک مدت سے ترستی دیکھو۔ جلنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، دور بہت منزل ہے ساتھی، میں نے کب انکار کیا تھا، میرا بھی ایک دل کے ساتھی۔ اس جیون کے کڑے کوس میں جب بھی جوانی یاد آتی ہے، ایک ہرنوں کی ڈار نظر آتی ہے اور پھر کھو جاتی ہے۔ مدماتے نینوں کے بادل چاروں اور امڈ آتے ہیں، بسری پیت کے کتنے سپنے گھور گگن میں کھو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر پر آگ برستی دیکھو، بوند بوند کو میری دھرتی ایک مدت سے ترستی دیکھو۔ پاؤں بڑھاؤ ساتھی، ہم کو چلنا بھی ہے، جلنا بھی ہے، اس جیون کے لمبے دن کو جلتے جلتے ڈھلنا بھی ہے۔ کیوں تم مجھ کو چھیڑ رہے ہو؟ اے بھٹائی پیر و مرشد، اے اسیر حسن ذات، بے نیاز رنگ و بوئے کائنات، اے ثبات بے ثبات، میں کہ ہوں محو صفات، اس طلسم ہاؤ ہوں میں روز و شب بے سبب اور بے ادب۔ کائنات بے کراں کو مسترد کرتا تھا میں، رد و قد کرتا تھا میں، آج پھر میں تیرے در پر آیا ہوں، ہدیہ فہم و فراست لایا ہوں۔ اے بھٹائی پیر و مرشد، اے غم جانا حقیقت اور غم دوران حقیقت، یہ بتا اور بالا تر سبھی سے ہے غم انسان حقیقت۔ اب اگر میں مانتا ہوں ایک غم بے نام بھی ہے اور بامانی مقصد تیرا ہر پیغام بھی ہے، آج تم سے فیصلہ کر کے اٹھوں گا، جام صحت تیرا میں بھر کے اٹھوں گا۔ اے بھٹائی پیر و مرشد، متفق ہے تو کہ ہر تخلیق سے ہے خوب تر کائنات بے کراں میں زندگانی بشر۔ پرتو حسن ازل ہے، بے بدل ہے، جانتا ہوں کہ میں کہ ہے یہ بے ثبات، اور یہ کام نہنگے کائنات روز و شب اس کو نگلنے پر تلا ہے۔ ایک دروازہ کھلا ہے جس سے جا کر کوئی لوٹ آتا نہیں، پھر دیار درد میں جاتا نہیں۔ اے کہ تارے عنکبوت کائنات سے ہے واقف تیری ذات، تو کہ اسرار ازل سے آشنا، کیا کسی انسان پہ انسان کے ستم کا ہے جواز؟ اے شناسائے حقیقت اور دانائے مجاز، آج میں ظلم و ستم سے برسر پیکار ہوں، جب کبھی فرصت ملے تیار ہوں تیرے بحر بے کراں میں دور جانے کے لیے، اور دل حیران میں ایک غوطہ لگانے کے لیے۔
آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ، بہت بہت بہت۔ چشمہ وہی ہے کہ